الصلاة خير من النوم. بہت بار سنا ہوگا، راستے میں تھے، دریا کے کنارے پہ تھے، سیب اٹھا کے کھا لیا، روزے سے تھے، پانی سے افطار کیا، سیب کھا لیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، نماز میں دل نہیں لگا. کیوں؟ آج سیب بغیر مرضی سے جو کھایا تھا. آج مولوی صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے کیا کریں، دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے. انہوں نے بنا مرضی کے سیب کھایا. اور ایسے شخص نے جس کا دن روزے میں گزرتا تھا، رات عبادت میں گزرتی تھی، ایک سیب بنا اجازت کے کھا لیا تو نماز میں دل نہیں لگا. ہم دن بھر حرام کے کتنے لقمے کھاتے ہیں، کوئی حساب ہے کوئی حساب؟ دکانداری اپنی ہم دیکھیں کتنا حلال کماتے ہیں. اگر ہمارے کپڑے کا شاپ ہے نا، اس میں اتنی لائٹیں لگا دی کہ خریدنے والا اندھا ہو جائے. گھٹیا مال بھی ہے تو ایک نمبر کا لگتا ہے. یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، یہ ہمارا قوم کا معاملہ ہے. بزنس کے طریقے دیکھیے ہمارے، اتنی لائٹیں لگا دی تاکہ خریدنے والا اندھا ہو جائے. آ گیا 2 روپے کی چیز کو اتنی لائٹیں لگائی ہیں کہ وہ 100 روپے میں بیچی جا رہی ہے. دکان سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ راز کھل جائے گا. باہر حاجی صاحب نے لکھ دیا کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. معلوم ہے نا گھر جا کے حقیقت کھلنی ہے، پھر کٹوا کے واپس لائے گا تو واپس کیسے کروں گا، میری دکانداری بیٹھ جائے گی. باہر لکھ دیا کہ صاحب یہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہونا ہے، اور لائٹوں میں اندھا کر کے کپڑا بیچا ہے. اور دکان پہ ٹائٹل سے لکھا ہے ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. یار ہم کتنے بے وفا ہیں. کبھی اندازہ لگایا اپنے کاروبار کا؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے بیچتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آنکھیں پھوڑ کے بیچا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آنکھوں میں ان کے مٹی ڈال کے بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. آپ مسلمان کا کردار دیکھ، آقا کے غلاموں کا کردار کیا ہے. امام اعظم کا کپڑے کا کاروبار ہے، آپ کی دکان تھی کپڑے کی. ایک دن اچانک شام کے وقت میں بادل آ گیا، آپ نے دکان بند کی، گھر جانے لگے. کسی نے کہا حضرت ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی ہے، اتنی جلدی دکان بند کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ اندھیرا چھا گیا ہے، میری دکان میں روشنی کا انتظام نہیں ہے. کہا حضرت تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اندھیرے میں کوئی کپڑے میں دھوکہ نہ کھا جائے اور کوئی دھوکے سے غلط کپڑا لے کر کے اچھی قیمت نہ دے کے چلا جائے، اس لیے میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں. اب مجھے کہنے دو، یہ مصطفیٰ کے وفادار تھے کہ دکان اس لیے بند کر رہے ہیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے. ہم دکانوں میں لائٹیں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کوئی سچ نہ جان پائے. او لوگوں، عاشق وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دیتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جو سچ بھی بولا کرتا ہے، حق بھی بولا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. کبھی تم نے سوچا یہ دھوکہ دے کر کے دکانداری کی کمائی ہوئی دولت سے اولاد پلے گی، انجام کیا ہوگا؟ کبھی خیال کیا اس بارے میں؟ اور بات کیا کر کے کہتے جی سنو، ہاں کہ مولانا جھوٹ نہ بولے تو بزنس میں پیسہ ہی نہیں بچے گا، بزنس ٹھپ ہو جائے گا. اگر جان کر کے کہتے ہو تو کفر ہو جائے گا. میرے نبی کا فرمان ہے جھوٹ روزی کو ختم کرتا ہے، اور تم کہتے ہو جھوٹ نہ بولے تو روزی نہیں ملے گی. اگر جانتے ہوئے یہ کہہ دیا تو کفر ہو جائے گا، ورنہ حرام تو ہے. فرق کیا ہے ہمارے اندر، کمیاں کیا ہے؟ یار جلسے بہت سنو گے، مولوی بھی بڑے بڑے بلا لوگے، 50-50 ہزار کا مولوی بلا لوگے، 3-3 گھنٹے آپ بیٹھ کے سنتے رہو گے، لیکن میری کڑوی باتیں کچھ سن لو، اس لیے کہ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. کبھی تم نے سوچا ہمیں مصطفیٰ نے سچ کا تحفہ دیا ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں، آقا کریم سے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، جان دے دے گا لیکن مومن جھوٹ نہیں بولے گا. جان دے دے گا مومن جھوٹ نہیں بولے گا، قید میں چلا جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا، ہر سزا برداشت کر لے گا جھوٹ نہیں بولے گا. آقا تو مومن کی یہ علامت بتا رہے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولنے تو روزی نہیں ملتی ہے، جھوٹ نہ بولنے تو کاروبار میں اضافہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہ بولنے تو پیسہ نہیں بچتا ہے. فرق
یہ ہے ہم نے شیطان کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، ہم نے خدا کو کچھ مانا ہی نہیں ہے یار، ہمارا اعتماد خدا سے اٹھ گیا ہے۔ کیا کہو گے ان پرندوں کے بارے میں جو صبح کو اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، جنہیں آج تک یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا رزق آج کہاں اترنے والا ہے، کس کھیت میں اتر کے ہمیں دانا ملے گا۔ جب شام کو واپس آتے ہیں تو اپنا پیٹ بھر کے آتے ہیں، لیکن اپنے منہ میں دانا بچا کے نہیں لاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بھروسہ خدا پہ ہوتا ہے، ان کی کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا ہے، لیکن آج تک کوئی پرندہ فاقے سے نہیں مرا ہے، آج تک کوئی پرندہ پیاس سے نہیں مرا ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی پرندہ تم فاقے سے مرتا دیکھو تو میری بات واپس کر دینا۔ اب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، وہ مسلمان فاقے سے مر سکتا ہے جو جھوٹ پہ بھروسہ کرے گا، وہ مسلمان فاقے سے مر سکتا ہے جو اپنے طریقے پہ بھروسہ کرے گا، لیکن وہ مسلمان کبھی فاقے سے نہیں مرے گا جو اپنے آپ پہ نہیں خدا پاک پہ بھروسہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناراض مت ہونا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ آج اس کمیٹی نے اتنی محنت سے یہ انتظام کیا، اس کمیٹی کی طرف سے یہ پیغام لے کے چلے جاؤ، جب تک زندہ رہیں گے سودے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، تاکہ ان کی محنت بھی وصول ہو جائے، میرا آنا بھی وصول ہو جائے۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ہاں خیریت سے رہیے گا، اس لیے کہ جب تک خیریت سے رہیں گے تب تک انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، اور جب خیریت بگڑنے لگے گی تو پھر میں انتظار نہیں کروں گا مجھ سے کوئی کہے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ہم چہروں سے پہچان لیتے ہیں، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا جب آپ کو نیند آنے لگے گی۔ توجہ کرنا، دوسری بیماری ہمارے اندر دکانداری میں کیا ہے؟ جہاں ایک مسلمان نے کسی چیز کی شاپ رکھی، دکان، ٹھیک، تو دوسرا اس کے سامنے کھولتا جا کے، کمپٹیشن ہے کہ دوسرا بالکل اس کے سامنے کھولے گا یوں، اور پھر حساب لگاتا میرے ملنے والے کتنے، میرے ملنے والے کتنے۔ اگر چیز 21 روپے کی ہے، فرض کیجیے چیز 21 روپے کی، کوئی بھی پروڈکٹ، وہ 21 کا دکاندار کو پڑ رہا ہے تو 1 روپے کا خود گھاٹا اٹھائے گا، 19 میں دے گا، کیوں؟ اس کا گراہک توڑنا ہے۔ سمجھیے آپ میری بات، اس کا گراہک توڑنا ہے، اور گراہک کی بھی دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، مارکیٹ میں جائیں گے، کتنے کا دیا سامان؟ وہ کہتا 5 روپے کا، تو کتنے کا دے رہا ہے؟ 4 کا، تو کتنے کا دے رہا ہے؟ 3 کا۔ کمپٹیشن جو لگا ہے بھائی، ایک ہی چیز ہے، ریٹ گر رہے ہیں، ایک ہی چیز ہے، ریٹ گر رہے ہیں، کہ تو نے کتنے کا دیا؟ کہ 3 کا، تو 5 والے سے نہیں خریدے گا، 3 والے سے خریدے گا۔ یہ مزاج ہے ہم لوگوں کو، تم نے سوچا یہ 3 میں کیوں دے رہا ہے یا وہ 5 میں کیوں دے رہا ہے، صرف ہے کمپٹیشن۔ ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ کے پیر و مرشد نے بھیجا کہ جاؤ بازار سے جا کے دال لے آؤ۔ غور سے سننا میری بات، کیا منگائی؟ کس سے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے آپ کے پیر و مرشد نے کہا جاؤ دال لے آؤ۔ آپ آئے مارکیٹ میں، آ کے آپ نے دیکھا تو کئی دکانیں لگی تھی۔ آپ نے پوچھا کتنے کی؟ ایک نے کہا 5 روپے کی 1 چمچ دال، دوسرے نے کہا 4 روپے کی 1 چمچ دال، تیسرے نے کہا 3 روپے کی 1 چمچ دال۔ آپ نے 3 روپے والے سے 3 چمچ دال لے کے پہنچ گئے اپنے پیر کی بارگاہ میں، مرشد کی بارگاہ میں پہنچے۔ مرشد نے کہا کہ اتنے پیسوں میں اتنی دال کیسے مل گئی؟ کہنے لگے حضرت بازار میں 3 دکانیں لگی تھیں، سب کے ریٹ الگ الگ تھے، ایک کا ریٹ 5 تھا، دوسرے کا 4 تھا، تیسرے کا 3 تھا، میں 3 والے سے لے کے آیا ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا جا واپس لے جا، مجھے یہ دال نہیں کھانی ہے، مجھے یہ دال نہیں کھانی ہے۔ مرشد کی اتنی بات سنی رونے لگ گئے، سرکار خطا کیا ہو گئی؟ آپ فرماتے تو جو اس دکاندار سے لے کر کے
آیا ہے. ایک ہی چیز کے بازار میں 3 دام تھے. کیا تو نے اندازہ لگایا کہ وہ 3 دام کس لیے ہوئے تھے؟ کہا سرکار ایک دوسرے سے آگے تھے بیچنے میں. جیسی اتنا سنا ہے آپ فرماتے تو میرے پاس لے کے آیا ہے, جا دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جا اور جا کے اعلان کر دے یہ کمپٹیشن سے خریدی ہوئی دال ہے, اسے کوئی آ کے فری میں لے جائے. آپ آ کے جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں یہ 3 چمچ دال ہے میرے مرشد نے بھیجی ہے, میں نے کمپٹیشن سے سب سے سستی خریدی ہے. آپ فرماتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ میں ساری رات کھڑا رہا, سارا دن کھڑا رہا, ایک بندہ بھی دال کا ایک دانہ لے کر کے نہیں گیا. اللہ اکبر, واپس پلٹے ہیں مرشد کی بارگاہ ہوئے کہ سرکار کسی نے ایک دانہ دال کا نہیں لیا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر دہلی کی عوام کا تقوی یہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ والوں کا تقوی کیسا ہونا چاہیے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کمپٹیشن پہ سستا خریدتے ہو, کیا تم نے اس غریب کے بارے میں بھی سوچا جو اگر سستا بیچ دیتا تو بچے بھوکے مر جاتے, اگر کمپٹیشن میں آگے بڑھ جاتا تو بچے فاقے سے مر جاتے. تم نے تو سستا خرید کے اپنا فائدہ کر لیا ہے. پتا چلا اللہ والے سچتا نہیں دیکھا کرتے, اللہ والے سچا دیکھا کرتے ہیں. جہاں سچا ہوتا ہے وہاں سے سودا ہوتا. سبحان اللہ سبحان